اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم مجھے اپنے مال اور اولاد سے زیادہ محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ جان، مال، اولاد سب کچھ رب تعالی کی امانت ہیں، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ اللہ تعالی کسی سے چھینتا نہیں بلکہ اسے آزماتا ہے، جھنجھوڑتا ہے کہ اے بندے، تمام نعمتیں میری عطا کی ہوئی ہیں، عارضی سامان دنیا ہے اور تو نے اسے اپنی ملکیت سمجھ لیا۔ اللہ تعالی نے مومنین کے لیے فرمایا، ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں، نہ کر بندیا میری نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ڈھیری۔ اللہ تعالی جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے جان، مال، اولاد سے آزماتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، یا امیر المومنین، آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، تم پر جب کوئی مصیبت آئے اور وہ مصیبت تمہیں اللہ تعالی کے قریب کر دے تو سمجھو آزمائش ہے، اگر مصیبت تمہیں اللہ سے دور کر دے تو سمجھو سزا ہے۔ اگر انسان کے ایمان میں سختی، پائیداری اور مضبوطی ہوتی ہے تو اس کی آزمائش بھی زیادہ سخت ہوتی ہے، اور اگر ایمان کمزور ہوتا ہے، اس میں سختی و مضبوطی نہیں ہوتی تو اس کی آزمائش بھی ہلکی ہوتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ اور سب سے سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، انبیاء کی، پھر صالحین کی، پھر جو ان کے مثل اور ان سے مشابہت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ انسانوں کی آزمائش اس کے ایمان کے بقدر کی جاتی ہے۔ اگر اس کے دین میں سختی اور رسوخ ہوتا ہے تو اس کی آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں خفت ہوتی ہے تو اس کی آزمائش میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور اس کی آزمائش ہلکی کر دی جاتی ہے، اور بندوں کی آزمائش کی جاتی رہتی ہے اور اسے طرح طرح کے مصائب و مشکلات میں مبتلا کیا جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ روئے زمین پر اس طرح چلتا پھرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خطا و معصیت باقی نہیں رہتی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے تو یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، حالانکہ اللہ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے، اور اگر کسی بندے کے ساتھ برا ارادہ فرمائے تو اسے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا تاکہ قیامت کے روز اسے مکمل سزا ملے۔ اللہ تعالی اپنے صابر اور مومن بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالی اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالی کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے۔
نتیجے میں اللہ تعالی اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے اور اپنے ہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کو بھی آخر دم تک مصیبتوں کا سامنا رہا۔ اللہ تعالی نے ان کے لیے ان مصیبتوں کو جنتوں میں بلند درجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کے لیے اللہ تعالی کے ہاں کوئی ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال ناکافی ہوں، تو اللہ تعالی اس کو جسم، مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی آزمائش کڑی ہوگی اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کی آزمائش فرماتا ہے، چنانچہ جو اللہ تعالی کی آزمائش پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالی کی آزمائش پر ناراضگی کا اظہار کرے اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کانٹا یا اس سے بڑی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے یا اس کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالی کسی مصیبت میں مبتلا فرمائے اور وہ اس پر صبر و شکر کرے تو اللہ تعالی اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور جنت میں درجات بلند کر دیتا ہے، نیز اسے صابرین کے اجر سے بھی نوازتا ہے۔ مصیبت کو دنیاوی سزا شمار کر لیا جاتا ہے اور آخرت میں اسے مزید سزا نہیں ملے گی، جیسے کہ کچھ انبیاء کرام کے ساتھ ایسا ہوا۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت سے بے دخل کیا اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں مبتلا کیا، تو اللہ تعالی نے دونوں کے درجات اس لیے بلند فرمائے کہ انہوں نے ان پر صبر کیا اور اللہ تعالی سے ثواب کی امید رکھی، چنانچہ ان کے لیے یہ مصیبت یونس اور آدم علیہ السلام سے سرزد ہونے والی غلطی کا کفارہ بن گئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کن لوگوں کی آزمائش سخت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام کی۔ ان کے بعد جو جس قدر انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا انہیں اسی قدر آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ چنانچہ ایک آدمی کو اس کی دینداری کے مطابق ہی آزمایا جاتا ہے، جتنی دینداری ٹھوس ہوگی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی، اور اگر اس کی دینی حالت پتلی ہوگی تو اس کی آزمائش بھی کم ہوگی، حتیٰ کہ آزمائشیں انسان کے گناہوں کو مکمل طور پر مٹا دیتی ہیں اور انسان زمین پر چلتا پھرتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ مصیبت گناہوں کا کفارہ اس وقت بنتی ہے جب مصیبت پڑنے پر شکوہ شکایت نہ کی جائے بلکہ صبر کا مظاہرہ کیا جائے، آہ بکا اور دیگر احکامات الہیہ کی ادائیگی میں بوجھ محسوس نہ کیا جائے۔ نیز مصیبتیں بلندی درجات کا سبب اس وقت بنتی ہیں جب مصیبت پڑنے پر اللہ تعالی کے اس فیصلے کو مکمل رضامندی سے قبول کرے، دل مطمئن رہے اور
تقدیری فیصلوں پر افراتفری کا شکار نہ ہو، یہاں تک کہ تقدیری فیصلے ٹل جائیں۔ دنیا کی کوئی بھی مصیبت اس وقت تک خیر و برکت کا باعث ہے جب تک مصیبت پر صبر کرے اور اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی امید رکھے۔ پیارے دوستو، دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر بات اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔